नमस्कार, आप देख रहे हैं बावलिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोवरे और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। विदिशा के सरोंज में जमियत उलमा के नेतृत्व में 20 अक्टूबर 2022 को जमियत उलमा हिंद के प्रदेश उपाध्यक्ष गाजी वाली अहमद साहब की सरपरस्ती में जिक्र करबला के उन्वान पर जलसे का आयोजन किया गया, जिसमें हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद किया। साथ ही उन तमाम शहीदों को भी याद किया गया जो करबला के मैदान में शहीद हुए थे। जलसे का आगाज मदरसा चक महू के तालिबे इल्म की नात पाक से हुआ और कुरान पाक की तिलावत सरोंज ब्लॉक अध्यक्ष जमियत उलमा मुफ्ती हफीज अहमद कासमी ने कर मौजूद लोगों को सांसें थामने को मजबूर कर माहौल बना दिया। संचालन जमियत उलमा विदिशा जिला अध्यक्ष मुफ्ती अली अहमद कासमी ने किया। भोपाल से तशरीफ लाए मेहमान खुसूसी मुफ्ती जिया उल्लाह साहब कासमी शेखुल हदीस मस्जिद तर्जुमे वाली ने नूरानी बयान कर करबला का जिक्र कर जलसे में आए लोगों के लिए जलसा यादगार बना दिया। मुफ्ती जियाउल्लाह साहब कासमी ने बताया कि करबला में सभी शहीदों को सिर्फ इसलिए शहीद किया गया था क्योंकि ये हक, इंसानियत और सच के रास्ते पर थे। वह इस्लाम ही नहीं बल्कि मानवता को भी बचाना चाहते थे। कहा, ऐसी नमाज कौन पढ़ेगा, सजदा किया तो फिर सर ना उठाया। शहीद आजम हजरत इमाम हुसैन ने करबला की शहादत को देखकर शायर कहने को मजबूर हुआ, जन्नत का चांद अर्श का तारा हुसैन है, डूबे ना कभी वो सितारा हुसैन है। शहादत तो देखिए जहरा के लाल की हर कौम कह रही है हमारा हुसैन है। आखिरी में सलातो सलाम पढ़कर दुआ मांगी गई। सिरोन से कैमरामैन मयंक सोनी के साथ निजाम खान की खास रिपोर्ट। शहीदान करबला की कसम, यजीद मोर्चा जीता है जंगधारा। और ऐसी कुर्बानी देकर हजरत हुसैन गए हैं। लिखा है उलमा ने, हमने जितना हुसैन के लिए रोने वाले देखे हैं, इस कायनात में कोई जात ऐसी नहीं पैदा हुई जिसके लिए लोगों ने इतना रोना रोया हो। ऐसे वो हमारे लिए नमूना बनकर गए, सिर्फ रोने के लिए नहीं गए। हम आ हुसैन वाले नहीं हैं, हम तो वाह हुसैन वाले हैं। ए हुसैन, तुमने ऐसी शानदार कुर्बानी पेश की है, हम आपको नमूना बनाकर ज़िंदगी गुजारेंगे और आपकी हमीयत और गैरत और आप जिस लिए चाहते थे और जिस लिए औलाद को ज़िबा आपने करवाया था, हम उसी नक्शे कदम पर चलेंगे और फिर आपकी क़यादत के अंदर जन्नत में दाखिल होंगे। और वो जो मद्दे मुकाबिल आए थे, मद्दे मुकाबिल जुल्म जिन्होंने ढाया था, उलमा ने लिखा है अगर अल्लाह ने उनकी मग़फ़िरत भी फरमा दी, उन्हें माफ़ भी कर दिया, वो जन्नत में भी चले गए, तो कहने लगे क्या उनके लिए ये बात क़यामत से कम होगी कि अल्लाह के नबी ने अगर उनमें से किसी से पूछ लिया क्या तू भी मेरे नवासे के कत्ल में शरीक था, क्या तूने भी मेरे नवासे को कत्ल किया था, क्या उसकी ये बात क़यामत से कम होगी। इसलिए मेरे अजीज़ दोस्तों बुज़ुर्गों, हमें जालिम का साथ नहीं देना, हमें जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ को बुलंद करना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची है उम्मुल फ़ज़ल बिन्त हारिस, वो कहती हैं या रसूल अल्लाह इन्नी राइतु हिल्मन मकरूहन, या रसूल अल्लाह आज मैंने बड़ा डरावना ख्वाब देखा है जिससे मैं
ثم افزعتنی، اس خواب نے مجھے گھبرا دیا ہے، میں ڈر گئی ہوں یا رسول اللہ۔ تو حضور نے فرمایا کیا ہے وہ خواب؟ وہ خواب کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ام الفضل بنت حارث نے کہا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے، قطعت کأنک قطعت من جسدک قطعتا، یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا آپ کے جسم سے کٹا ہے، وَوَضَعَتْ فِي حِجْرِي، اور وہ ٹکڑا آ کر میری گود میں آیا ہے، میری گود میں وہ ٹکڑا رکھا گیا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے جسم سے ٹکڑے کا کٹنا اور میری گود میں آنا مجھے بہت پریشان کر دیا ہے۔ حضور نے فرمایا خیراً رائیتی، ام الفضل بہت اچھا تو نے خواب دیکھا ہے۔ کہا فاطمہ تلد غلاماً، فاطمہ کے یہاں انشاءاللہ لڑکا پیدا ہوگا اور وہ لڑکا تیری گود میں آئے گا، اس کی یہ تعبیر ہے۔ چنانچہ ام الفضل کی تعبیر ہوئی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور پھر وہ حضرت ام الفضل کی گود میں آئے۔ تو یہ اس خواب کی تعبیر تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اذان نہیں دیتے تھے، آپ نماز تو پڑھاتے تھے، امام تھے آپ، امام المرسلین ہیں آپ، لیکن اذان نہیں دیتے تھے۔ لیکن جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو داہنے کان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فجر کی اذان دی اور دوسرے کان میں اقامت کہی، پھر کھجور منگائی اور کھجور منگا کر اپنے ہونٹوں سے اس کھجور کو نرم کیا اور نرم کرنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی انگلی سے وہ کھجور چٹائی۔ حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ ایک روایت میں آیا ہے حضرت علی نے کہا حرب نام رکھا ہے۔ تو حرب کے معنی ہے لڑنے والا، جنگجو، میدان میں پیٹھ نہ دکھانے والا۔ جیسا حضرت علی کا مزاج تھا ویسا ہی اپنے بچے کا نام رکھا۔ دوسری روایت میں ہے حضرت علی کے بھائی تھے حضرت جعفر، جو جعفر طیار ہیں جو موتا میں شہید ہوئے، کہا ان کے نام پر جعفر رکھا۔ حضور نے پوچھا کہا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جعفر نام رکھا ہے، یا کہا حرب نام رکھا ہے۔ اب سننے کی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ربی ان اغیر اسمہ، کہا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں اس کے نام کو تبدیل کر دوں، وسماہ حسیناً، اور اللہ کے نبی نے اس کا نام پھر حسین تجویز فرمایا، حسین تجویز فرمایا۔ اور علماء نے بڑا عجیب نکتہ بیان کیا ہے کہ حضرت حسین اس کائنات میں وہ شخصیت ہیں اور وہ اللہ نے ان کو مقام عطا فرمایا ہے کہ پیدا ہوتے ہی ان کا معاملہ زمینی نہ رہا، آسمان سے ان کے ناموں کے بھی فیصلے ہونے لگے اور اللہ تعالیٰ نے ان کا نام رکھا اور کہا حسن اور حسین، دونوں ناموں کو اللہ نے چھپا کر رکھا تھا، کائنات میں کسی کے یہ نام ہی نہیں رکھے گئے تھے، یہ نام اللہ نے خود ان کے تجویز فرمائے۔ ایسے یہ پاکیزہ نفوس تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ایسی محبت فرماتے تھے، ایسا پیار فرماتے تھے۔ بعد حضور نے فرمایا فاطمہ ان کو رونے نہ دیا کرو، فاطمہ ان کو رونے نہ دیا کرو، الا تعلمی، فاطمہ تجھے پتہ نہیں ہے ان بکاہما یؤذینی، فاطمہ جب یہ بچے روتے ہیں نا تو ان کا رونا مجھے بڑا تکلیف دیتا ہے، بڑا تکلیف دیتا ہے، فاطمہ تو اسے رونے، ان دونوں کو رونے مت دیا کرو۔ اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پیار ان سے کرتے، ایسی محبت فرماتے۔ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں، جمعے کا خطبہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ سے مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، یہ دونوں اپنے گھر سے نکل کر آئے
اور نکل کر آ کر یہ لڑکھڑاتے ہوئے جا رہے ہیں، ادھر گر رہے ہیں ادھر گر رہے ہیں، پوری مسجد بھرے ہوئے ہونے کی وجہ سے آپ خطبہ دے رہے ہیں۔ آپ نے خطبہ بند کیا اور ممبر سے اترے اور اتر کر چلتے ہوئے گئے اور دروازے میں پہنچے اور ان دونوں کو اپنی گود میں اٹھایا اور اٹھا کر ممبر پر لائے، ایک کو داہنی طرف رکھا ایک کو بائیں طرف رکھا اور خطبے میں ارشاد فرمایا، کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہا بعض مرتبہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے امتحان بن جایا کرتا ہے۔ کہا ان بچوں کو میں نے دیکھا مجھ سے رہا نہیں گیا، اور اٹھا کر لا کر اور اس طور پر لے کر حضرات صحابہ میں ان کا مقام بتایا کہ میرے یہاں ان کی کیا قدر ہے اور کیا قیمت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحنیک کی سنت بھی چھوٹ گئی ہے، اس لیے جب بھی بچہ کوئی ہمارے یہاں جنم لے تو عالم صاحب سے حافظ صاحب سے گھر کے کسی بزرگ سے وہ کھجور کو لو اور اس کو نرم کرو اور اس کے بعد اس کھجور کو چٹا دو۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحنیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں چلے گئے، حضرت علی آئے، حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ ایک روایت میں آیا ہے حضرت علی نے کہا حرب نام رکھا ہے، تو حرب کے معنی ہے لڑنے والا، جنگجو، میدان میں پیٹھ نہ دکھانے والا۔ جیسا حضرت علی کا مزاج تھا ویسا ہی اپنے بچے کا نام رکھا۔ دوسری روایت میں ہے حضرت علی کے بھائی تھے حضرت جعفر، جو جعفر طیار ہیں جو موتا میں شہید ہوئے، کہا ان کے نام پر جعفر رکھا۔ حضور نے پوچھا کہا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جعفر نام رکھا ہے، یا کہا حرب نام رکھا ہے۔ اب سننے کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ربی ان اغیر اسمہ، کہا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں اس کے نام کو تبدیل کر دوں، وسماہ حسینا، اور اللہ کے نبی نے اس کا نام پھر حسین تجویز فرمایا، حسین تجویز فرمایا۔ اور علماء نے بڑا عجیب نکتہ بیان کیا ہے کہ حضرت حسین اس کائنات میں وہ شخصیت ہیں اور وہ اللہ نے ان کو مقام عطا فرمایا ہے کہ پیدا ہوتے ہی ان کا معاملہ زمینی نہ رہا، آسمان سے ان کے ناموں کے بھی فیصلے ہونے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا نام رکھا اور کہا حسن اور حسین، دونوں ناموں کو اللہ نے چھپا کر رکھا تھا، کائنات میں کسی کے یہ نام ہی نہیں رکھے گئے تھے، یہ نام اللہ نے خود ان کے تجویز فرمائے۔ ایسے یہ پاکیزہ نفوس تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ایسی محبت فرماتے تھے، ایسا پیار فرماتے تھے۔ حضرت فاطمہ کا گھر حوالی مدینہ میں تھا، دور تھا گھر۔ حضرت فاطمہ آئی، یا رسول اللہ میرا گھر بہت دور ہے، مجھے آپ سے ملنے میں آنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے صحابی گھر بناتے ہیں، مکانات تعمیر کرتے ہیں، ان کا گھر بالکل آپ سے قریب ہے، یا رسول اللہ ان سے کہیں میرا گھر بدل لیں، میرے گھر سے اپنا گھر تبدیل فرما لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں پہلے ان سے بہت کچھ لے چکا ہوں، میں ان سے نہیں کہہ سکتا۔ ان کے کانوں میں بات پڑی، وہ آئے، یا رسول اللہ جو چیز آپ قبول فرما لیں، جو آپ لے لیں یا رسول اللہ، وہ ہمارے لیے سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہے، یا رسول اللہ آپ قبول فرما لیں۔ تو حضرت فاطمہ کا گھر اور حضور کا گھر بالکل قریب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جاتے ہیں سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے مل کر جاتے ہیں، اور جب سفر سے واپس آتے ہیں سب سے پہلے
अपने घर में नहीं जाते, फातिमा के घर में जाते हैं और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर में दाखिल होकर उनकी खैरियत मालूम करके, अपने बच्चों के हाल अहवाल मालूम करके फिर अपने घर में आते हैं। हुजूर एक मर्तबा अपनी गली से जा रहे थे, जिस गली में हज़रत फातिमा का घर है, देखा दोनों रो रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर दाखिल हुए, कहा क्या बात है, ये क्यों रो रहे हैं? कहा या रसूल अल्लाह, इनको प्यास लगी है। हुजूर ने पानी तलाशा, नहीं मिला। एक बकरी खड़ी हुई थी, शातिन बकी, बहुत दुबली पतली सूखी साकी। उस बकरी पर आपने अपने बरकत वाले हाथ लगाए और उस पर दूध आ गया। आपने अपने मुबारक हाथों से दूहा और फिर जाकर इन दोनों शहजादों को पिलाया। फिर एक दिन गुजर हो रहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इनके रोने की आवाज़ सुनी। कहा क्या बात है या रसूल अल्लाह, प्यासे हैं ये। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा पानी भी नहीं है और बकरी भी नहीं है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक इनको दे दी और ये दोनों शहजादे अल्लाह के नबी की ज़बान को चूस चूस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ 5 बच्चे रहते थे, 2 तो ये हज़रत हसनैन और 3 और अब्दुल्ला और मोहम्मद, हज़रत जाफ़र तैयार के बच्चे। ये पांचों हुजूर के घर में पला करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठते, इन पांचों से कहते दौड़ लगा के आओ, जो आएगा पहले इनाम पाएगा। ये पांचों बच्चे दौड़ लगा कर आते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूद जाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको गले से लगाया करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे होते, नमाज की हालत में हैं और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सवार हो जाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और ऐसे बैठ जाते थे जैसे कोई शहंशाह बैठता है, जैसे कोई बादशाह बैठता है, ऐसे इत्मीनान से बैठे हुए हैं। सहाबा कोने में मस्जिद नबी के अतराफ में खड़े हैं, उनको आंखें दिखाते, उतरो, नबी के पीठ पर सवार हो, उतर जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन गिर न जाएं, इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सजदे को लंबा कर देते थे, सजदे को तूल दे दिया करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन घर में दाखिल हुए, अपने खुतबों में इरशाद फरमाया करते थे, हर सहाबी अब्दुल्ला इब्न अब्बास, अबू हुरैरा, दीगर असहाब नकल करते हैं, अलग अलग वक्तों में हुजूर ने बार बार फरमाया था, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूँ, फाहिब, अल्लाह तू भी इनसे प्यार फरमा। और कहा मन अहब्बहुमा, जो शख्स इनसे प्यार करेगा, जो शख्स इनसे मोहब्बत करेगा, फ़क़द अहब्बनी, वो मुझसे मोहब्बत करेगा। और मन अबग़ज़ा हुसैनन फ़क़द अबग़ज़नी, जो हुसैन से बुग़्ज़ रखेगा वो मुझसे बुग़्ज़ रखेगा। इसलिए हज़रात सहाबा इनसे बहुत प्यार करते थे, बड़ी मोहब्बत करते थे। हुजूर एक दावत से वापस आ रहे हैं, ये दोनों बच्चे गली में खेल रहे हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गली में खड़े हो गए। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत हसन को पकड़ना चाह रहे हैं। हज़रत हुसैन इधर जाते हैं, हसन उधर जाते हैं, उधर उधर जाते हैं। सुम्मा यत्बउहुमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका पीछा करते हैं, पीछे पीछे जाते हैं। फिर इन दोनों को पकड़ लिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सारे सहाबा खड़े हुए, पकड़ा और पकड़ कर इनको प्यार किया और प्यार करके फरमाया का हुमा रैहानतैय फिद दुनिया, ये दोनों दुनिया के अंदर ही जन्नत की खुशबुएं हैं, जन्नत की खुशबुएं हैं, जन्नत की खुशबुएं हैं। हुजूर एक दावत से वापस आ रहे हैं, ये दोनों बच्चे गली में खेल रहे हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गली में खड़े हो गए।
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن کو پکڑنا چاہ رہے ہیں. حضرت حسین ادھر جاتے ہیں، حسن ادھر جاتے ہیں، حضور ادھر جاتے ہیں. ثم یتبعہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پیچھا کرتے ہیں، پیچھے جاتے ہیں. پھر ان دونوں کو پکڑ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. سارے صحابہ کھڑے ہوئے، پکڑا اور پکڑ کر ان کو پیار کیا اور پیار کر کے فرمایا کاہما ریحانتی فی الدنیا، یہ دونوں دنیا کے اندر ہی جنت کی خوشبوئیں ہیں. کیا میں جاؤں اور آپ کے لیے اللہ کے نبی سے دعائے مغفرت نہ کرا لوں؟ تو ہر صحابی کی تمنا آرزو ہوتی ہے، ہر صحابیہ کی یہ تمنا اور آرزو ہے اللہ کے نبی کی طرف سے اگر دعائے مغفرت کسی کو مل گئی بس اس کی نجات ہو گئی، وہ کافی ہو گیا. اور یہ اللہ کے نبی سے اللہ کی نبی کی جانب سے ملنے والا اس کے لیے سب سے بڑا انعام ہوا کرتا تھا. اس لیے انہوں نے فوراً کہا ہاں بیٹا جاؤ، کہا پھر آپ کا ساتھ کون دے گا اور مجھے ٹائم لگ گیا تو کہا فکر نہیں کرو میں برداشت کر لوں گی، تم جاؤ میرے لیے دعائے مغفرت کراؤ. حضور کے پاس آئے اور آ کر مغرب کی نماز پڑھی، مزہ آ گیا. اللہ کے نبی کا قرآن سننا. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں حضور کے پیچھے والضحیٰ ایک مرتبہ میں نے پڑھی تھی، اتنا مزہ آیا تھا، برس گزر چکے ہیں جب یہ حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں آج تک میرے کانوں سے مزہ نہیں گیا. لہذا حذیفہ کو مزہ آ گیا. اللہ کے نبی دیگر چیزوں میں مصروف رہے اور وہ ماں کی مغفرت کی دعا نہ کروا سکے. عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، عشاء کی نماز حضور نے پڑھی اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی کے لیے کسی کاموں میں لگے رہے. یہ اللہ کے نبی کے پیچھے بیٹھے رہے. اللہ کے نبی ان کاموں سے فارغ ہوئے اور فارغ ہو کر اپنے گھر جانے لگے. بیچ میں ایک چھوٹی سی گلی جیسی آئی جس میں اندھیرا تھا. حضور آگے جانے لگے، حضرت حذیفہ پیچھے دوڑ کر اب دونوں کا اندھیرا ہے. حضور نے فرمایا من انتا، کون ہے آپ؟ اما انتا یا حذیفہ، آپ حذیفہ تو نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حذیفہ سے یہ کہا، حذیفہ نے کہا نعم یا رسول اللہ، میں حذیفہ ہوں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر اللہ لک ولی امک ما حاجتک. حذیفہ اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے، تیری ماں کی بھی مغفرت فرمائے. کیوں آئے ہو؟ کیا کام ہے؟ ابھی تو حذیفہ نے کچھ کہا بھی نہیں. حضور نے فرمایا اللہ تیری بھی مغفرت کرے، تیری ماں کی بھی مغفرت کرے، کیوں آئے ہو؟ اب کام تو بغیر بتائے ہوئے ہو گیا. پھر حضور نے ان سے فرمایا آج میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے جو اللہ سے اجازت لے کر آیا ہے اور اللہ سے اس نے کہا ہے مجھے ایک مرتبہ حضور سے خود جا کر سلام کرنے کی اجازت اللہ دے دیجئے. وہ پہلی مرتبہ دنیا میں آیا ہے، مجھے سلام کر کے گیا ہے، سلام کرنے آیا ہے اور مجھے کہہ کے گیا ہے کہ اللہ نے آپ کی بیٹی فاطمہ کو اور اس کے بعد بازار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں. اندازہ تو لگائیں امام الانبیاء سید الانبیاء بازار میں چل رہے ہیں اور دونوں شہزادوں کو کاندھے پہ سوار کیا ہوا ہے. حضرت عمر مل گئے. یا رسول اللہ کیا ان کی قسمت ہے، امام الانبیاء کے کاندھے مبارک میں سوار ہیں. کاندھے مبارک کی سواری، کیا سواری ان کو عطا ہوئی ہے. حضور نے فرمایا نعم الراکبان، عمر سواری عمدہ نہیں ہے، سوار بھی بہت عمدہ ہیں، سوار بھی بہت اعلیٰ ہیں. اللہ کے نبی کی بیوی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمرے کے اندر داخل ہیں. حضرت ام سلمہ سے کہا باہر دروازے میں کھڑی ہو جاؤ، کسی کو اندر نہ آنے دینا، میرے پاس ایک فرشتہ ابھی آنے والا ہے، اندر کسی کو نہ آنے دینا. حضرت ام سلمہ دروازے میں کھڑی ہو گئی. اس کے بعد
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो फरिश्ते आए और आकर वही का नुज़ूल शुरू हुआ। या जो बातें उनके दरमियान में हुई, बहुत देर गुजर गई। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, अंदर जाना है, मुझे अंदर दाखिल होना है। उम्मे सलमा ने रोका, नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरिश्ते से मुलाकात हो रही है, आप अंदर मत जाएं, अंदर मत जाएं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने चकमा दिया, इधर दाखिल हुए, इधर आए और अंदर दाखिल हो गए। हज़रत उम्मे सलमा ने कहा, कोई बात नहीं, बच्चा है, अंदर चला गया, कोई बात नहीं। थोड़ी देर के बाद अंदर से रोने की आवाज़ आई और उम्मे सलमा घबरा गई, या रसूल अल्लाह, क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? जब उम्मे सलमा अंदर दाखिल हुई तो अल्लाह के नबी ने हज़रत हुसैन को सीने से लगाया हुआ है और सीने से लगाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो क़तार रो रहे हैं। उम्मे सलमा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? हुज़ूर ने फरमाया, अभी वो फरिश्ता आके गया है और वो मुझे बता के गया है, कह के गया है कि आपकी उम्मत आपके इस बच्चे को ज़िबा कर देगी, और वो मुझे वहाँ की मिट्टी देकर गया है। उम्मे सलमा, ये मिट्टी रख लो, इज़ा तहव्वलत तुराब दमन, ये मिट्टी जब खून के अंदर बदल जाए, खून के अंदर तब्दील हो जाए, तो तू जान लेना मेरी उम्मत ही ने मेरे इस बच्चे को ज़िबा कर दिया है, मेरी बच्चे को ज़िबा कर दिया है। और कहा, वो काला हबशी शख्स मुझे दिखा के गया है जिसकी पतली पतली पिंडलियां हैं और वो बैतुल्लाह को पत्थर मार मार कर तोड़ रहा है। कहा, बैतुल्लाह को जब तोड़ा जाएगा तो फिर बैतुल्लाह दोबारा तामीर नहीं होगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया था, बता दिया गया था, आपका ये बच्चा ज़िबा होगा, आपकी उम्मत इसको ज़िबा करेगी। इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको बोसे दिया करते थे, इनके गले में बोसा देते थे, इनकी गर्दन में बोसा देते थे, इनके होठों में बोसे दिया करते थे, चूमा करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, हुसैन सिब्तुम मिनल अस्बात, कहा, ये मेरा बच्चा है, इससे मेरी नस्ल चलने वाली है। और कहा, ये मेरी शाख है, ये मेरे दरख्त की शाख है, ये मेरा बच्चा है, मेरी बेटी का बच्चा है और मेरी बेटी का बेटा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक मर्तबा फरमाया, हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, व अना मिन हुसैन, और मैं हुसैन से हूँ, और मैं हुसैन से हूँ। क्या मकाम इनको अता हुआ है, क्या इनको मर्तबे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले हैं। इसीलिए इन हज़रात की ऐसी चाहत थी, ऐसी मोहब्बत थी, हज़रात सहाबा इनसे ऐसा प्यार। उम्मे सलमा, ये मिट्टी रख लो, इज़ा तहव्वलत तुराब दमन, ये मिट्टी जब खून के अंदर बदल जाए, खून के अंदर तब्दील हो जाए, तो तू जान लेना मेरी उम्मत ही ने मेरे इस बच्चे को ज़िबा कर दिया है, मेरी बच्चे को ज़िबा कर दिया है। और कहा, वो काला हबशी शख्स मुझे दिखा के गया है जिसकी पतली पतली पिंडलियां हैं। और ये हज़रात सहाबा फरमाते थे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा हज़रत उमर हुसैन के साथ खेल रहा है और ये दोनों बच्चों में आपस में कुछ तकरार हो गई। उसी तकरार में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे ने कहा, अरे तू मुझसे लड़ता है, तेरी क्या औकात है, तेरा बाप भी मेरे नाना का गुलाम है, तेरा बाप भी मेरे नाना का गुलाम है। बुरा लगा उनको, उमर के बेटे को बुरा लगा, सीधे पहुंचे हज़रत उमर से कहा अब्बा, आज हुसैन ने आपके बारे में ये कहा है कि तेरा बाप भी मेरे नाना का गुलाम है। हज़रत उमर ने चप्पल नहीं पहनी, कहा, कहाँ है हुसैन? हज़रत उमर नंगे पैर दौड़ कर आए, कहा, कहाँ है हुसैन? वो समझे शायद उनको डांटने के लिए जा रहे हैं, अपने बच्चे को लेकर आए और हज़रत हुसैन खड़े हैं, उनके कदमों में बैठ गए। कहने लगे, हुसैन, क्या तूने मेरे बच्चे से ये कहा है कि मैं तेरे नाना का गुलाम हूँ? कहा, हज़रत हुसैन तो झूठ नहीं बोल सकते थे। उन्होंने कहा, हाँ, मैंने कहा है कि तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम है। हज़रत उमर ने कहा, हुसैन, क़यामत के दिन यही जुमला बोलकर गवाही दे देना कि उमर तेरे नाना का गुलाम था, का बस यही मेरी मग़फ़िरत के लिए काफ़ी हो
جائے گا. کب نے حملہ کیا, مشکیزے میں چھید کیا, پانی نکل گیا, پھر ایک ہاتھ کو شہید کیا, ایک ہاتھ پہ حملہ کیا, بازو کٹا, دوسرے باب پر حملہ کیا, دوسرا کٹا, اور وہیں سے عباس گرے اور ان کی گردن ٹوٹی اور وہ بھی شہید ہو گئے. جب ان کا نعرہ لگا, حضرت حسین پہنچے, ان کا لاشا اٹھایا تو حضرت حسین کہتے تھے انکسرت ظہری, اب میری پیٹھ ٹوٹ گئی ہے, اب میری پیٹھ ٹوٹ گئی ہے. اور ان کے لاشے کو لے کر آئے اور جمع کیا, سارے بھائی شہید ہو گئے. اور آپ کی بہن اور محمد کو آئی, کہا بھائی ہمارا نذرانہ بھی قبول کرو, یہ بھی آپ کی حفاظت کے لیے جان دیں گے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اجازت دی, وہ بھی بی جگری سے لڑے اور وہ بھی جا کر شہید ہو گئے. ان کے لاشیں لے کر بھی حضرت حسین آئے. اس کے بعد حضرت حسین کی بیوی, بہت ایک بچہ, چھوٹا سا بچہ تڑپ رہا تھا, علی اصغر اس کا نام تھا. ان کی عورتوں نے, کسی نے کہا ارے اس بچے نے کیا بگاڑا ہے, اس سے تڑپ رہا ہے, اس کو تو پانی دے دو. حضرت حسین نے کہا معلوم ہے ایسے شقی القلب نہیں دیں گے, مت مانگو ان سے پانی. اسی وقت حرملہ بن زاہر نے ایک تیر مارا اور وہ لہراتا ہوا سیدھے حضرت علی اصغر کے گلے میں پہنچا. 2 سال کا معصوم بچہ, اس کی تو آواز بھی نہیں نکلی, خون نکلا اور وہیں اس نے گردن ڈال دی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس علی اصغر کا خون اپنے ہاتھ میں لیا اور ہاتھ میں لے کر کہا ربنا تقبل منا هذا القربان, اے اللہ ہمارے اس معصوم کی قربانی کو بھی قبول فرما لے. یہ بیٹوں کی شہادت کا غم اور یہ آبان و انصار کی شہادت, یہ فطری ہے, لیکن آنکھ سے آنسو نہیں نکلا. کوئی نہیں کہہ سکتا حسین کے ہاتھ کانپ رہے ہو, ان کے پیروں میں استقلال نہ رہا ہو, استقامت نہ رہی ہو, وہ اسی جرت کے ساتھ قائم اور دائم رہے. اور حضرت حسین کا یہ لاشا پہنچا. اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب باری حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آ گئی. آپ گھر گئے اطمینان کے ساتھ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صافہ, آپ کی پگڑی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنی. اور اس کے بعد حمزہ کی زرہ لی, حضرت علی کی ذوالفقار تلوار لی اور تیار ہو کر اپنے گھوڑے پر بیٹھے. اور جب دوسرے کو روانہ کرتے تھے کہ امان اللہ کہتے تھے, اللہ حافظ کہتے تھے. حضرت حسین جب جا رہے ہیں کوئی ان کو رخصت کرنے والا نہیں ہے, اکیلے گھوڑے پر بیٹھ کر جا رہے ہیں. اور پھر اس لشکر پر پہنچے, سب وقت تھا, حضرت حسین سجدے میں کہہ رہے ہیں اللہم رضم بقضائک, اللہ میں تیرے فیصلوں پر راضی ہوں, صبرن علی بلائک, اللہ جو بھی مصیبت آ رہی ہے, جو بھی تکلیف آ رہی ہے, اللہ میں اس پر صبر کرتا ہوں. وتسلیما لامرک, اللہ میں نے اپنے ہر معاملے کو تیرے سپرد کر دیا ہے. اور سبحان ربی العالی, سبحان ربی العالی, سبحان ربی العالی کہہ رہے تھے. اس شبر ذل جوشر ذل تلوار سجدے کی حالت میں ماری اور اللہ کے نبی کے اس نواسے کو, اس لخت جگر کو آپ کے جسم سے, آپ کے سر مبارک کو اس نے ظالم نے الگ کر دیا. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی حالت میں شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون کو ناز ہے, اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے, اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے. سجدے اوروں نے بھی کیے پر اس کا عجب انداز ہے, اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو بھی ناز ہے, خدا کو بھی ناز ہے. بس میں حق روشن رہی اور حق کا دیا جلتا رہا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی حالت میں شہید ہو رہے ہیں. نماز کی حالت میں آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گلا کٹ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حجر اسود کو چوما تھا, ایک مرتبہ حجر اسود کو چوما تھا. ساری امت اور قیامت تک اس پر ٹوٹی پڑی ہوتی ہے, اس پتھر کو چومتی ہے. نہ جانے کتنے بوسے اللہ کے نبی نے ان کے گلے میں, ان کے ہونٹوں میں, ان کی گردن میں دیے تھے. شمر تو نے حسین کو شہید نہیں کیا, بوسہ گائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا ہے. بوسہ. پھر ایک سنان ابن انس آیا, اس نے
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھال تھوڑی سی لٹکی ہوئی تھی، اس کو بھی اس نے کاٹا. پھر خولی ابن یزید نے حضرت حسین کی وہ زلفوں کو پکڑا اور جہاں سے رسول اللہ کا لعاب جاتا تھا، جہاں سے خاتون جنت کا دودھ جایا کرتا تھا، وہاں پر اس نے نیزہ چبویا اور حضرت حسین کا سر کو بلند کر دیا. سارے سروں کو نیزوں میں انہوں نے بلند کر دیا. وہ سر یوں بلند ہوا نا تو کسی نے کہا یہ کیسے سر ہیں، یہ کٹ کے بھی سر بلند ہے، یہ کیسے سر ہیں، یہ کٹ کے بھی سر بلند ہے. اور پھر ہلکا سا سر جب نیزے پہ گیا نا، ہلکا سا جھکا ہوا تھا. کسی نے اس منظر کو نقل، کسی سے کچھ شکایت نہیں، ہم تو بس اللہ کو اپنی فریاد سنا رہے ہیں. حضرت زینب کی آواز ایسا مسونہ بے معنی آواز ہے، یہ پاکیزہ نفوس کی آواز تھی. بالکل اسی وقت عبداللہ ابن عباس مکہ میں خواب دیکھتے ہیں، بالکل اسی وقت ام سلمہ مدینے میں خواب دیکھتی ہیں. مسند احمد کی روایت ہے، کہتی ہیں صحیح روایت ہے، دونوں بحقی کی بھی روایت ہے، کہتی ہیں یہ ام سلمہ بھی کہتی ہیں، ادھر عبداللہ ابن عباس بھی کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام. دوپہر میں قیلولہ کر رہے تھے، اسی وقت حضور کو خواب میں دیکھا. کہتے ہیں اشعث واغبرا، آپ کا جسم غبار آلود ہے، آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں. وفی یدہ قارورہ، آپ کے ہاتھ میں خون کی بوتل ہے، اور فیہا دمن، اس کے اندر خون ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انی شہدت قتل الحسین آنفا، ابھی میں حسین کی قتل گاہ سے آ رہا ہوں، اور یہ میری اس اولاد کا خون ہے جو میں نے اس کے اندر جمع کیا ہے، اور میں کل اللہ کے سامنے اس کو حجت کے طور پر پیش کروں گا. میرے عزیز دوستو بزرگوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اپنی پوری ذریت کے ساتھ شہید ہو گئے. تو کیا حضرت حسین ناکام ہو گئے، یزید سے مٹ گئے؟ لیکن آج 1383 سال حسین کے اس معرکے کو گزرے ہیں، آج حسین زندہ ہیں، اور آج بھی اس رون کی سرزمین پر حسین کا پیغام اور حسین کا نام لیا جا رہا ہے. حسین دنیا سے نہ مٹے اور نہ قیامت تک مٹیں گے، ان کا نہ پیغام مٹا ہے نہ قیامت تک مٹے گا. میرے عزیز دوستو بزرگوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہوئی، لیکن ہمیں بس یہ نہیں آئے آمدن نشستن برخاستن آئے بیٹھے اور چل دیے، نہیں، ہمیں آج سبق لینا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیغام لے کر اٹھنا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بات تو یہ ہے، حضرت حسین نے پیغام دیا مقتل میں بھی نماز کو قضا نہیں ہونے دیا. کیا ہم بستروں پہ نماز کو چھوڑ دیں گے؟ ہم بستروں پہ نماز کو چھوڑ دیں گے؟ کیسے ہم حسین کی قیادت میں جنت کے اندر جائیں گے؟ اس لیے میرے دوستو، آج جلسے میں طے کریں، انشاءاللہ جان تو جا سکتی ہے، زمین آسمان تم گواہ ہو جانا، اب نماز ہماری قضا نہیں ہو سکتی، نماز قضا نہیں ہو سکتی، نماز قضا نہیں ہو سکتی. فی الحال کے لیے اتنا ہی. خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے، آپ بنے رہیے باولیہ نیوز کے ساتھ. نمسکار.